چلیے میں ذرا مفتاح اسماعیل صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ دوں. سابق وزیر خزانہ ہے. مدعا تھا جی پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا، ترقی صرف اشرافیہ تک محدود ہے. عالمی بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کی ایک تحریر ہے جو چھپی ہے جس کا خلاصہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو شامی صاحب کی رائے تھی کہ آپ سے بات کی جائے. مفتاح صاحب تو کئی مضامین لکھ چکے ہیں اس کے اوپر، یہی بات کہہ رہے ہیں، اسی لیے ان کو لیا آج فون پہ. ہاں بالکل ہے. مفتاح صاحب سن رہے ہیں؟ جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ جو کنٹری ڈائریکٹر کی رپورٹ ہے یا مضمون ہے، یہ تو آپ تو میرا خیال متواتر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، سماجی ناہمواریاں جو ہیں وہ ہمیں ڈس رہی ہیں، اور سیاست جو ہے ہماری گدلی ہو رہی ہے. تو ہم آخر کرنا کیا چاہیے، ہمیں کہاں جائیں گے ہم؟ شامی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جو انہوں نے بھی جو ورلڈ بینک کے جو بات کی ہے، انہوں نے بھی آئی تھنک کہ ایک پاکستان کے دوست کی حیثیت سے بات کی ہے. الجیرین مسلمان آدمی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اس میں ایک تو یہ کہ انکم کا بٹوارا یا انکم کی ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. بہت کچھ لوگ بہت غریب ہیں اور کچھ لوگ ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ صاحب ثروت ہیں. اور لیکن جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ کیپچر ہو جاتی ہیں صاحب ثروت لوگوں سے، تو وہ پیسے والے لوگوں کو ہم مراد دے دیتے ہیں اور غریب کو مراد نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر فارمرز کو سبسڈی دینی ہے، کسان کو سبسڈی دینی ہے، چھوٹے کسان کو سبسڈی دینی ہے، تو اس کو ڈائریکٹ پیسے دینے کے بڑے طریقہ کار ہیں. لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم جو بڑی جو یوریا کی کمپنیاں، فرٹیلائزر کی کمپنیاں، جو بڑی بڑی جو کھربوں روپے کی کمپنیاں ہیں، ہم ان کے مالکان کو سستی گیس دیتے ہیں تاکہ وہ پھر سستا کھاد بیچ سکیں. اب ان کمپنیز کے بھی اچھے نفع ہوتے ہیں. میں خدا نہ خواستہ کسی کے نفع کے پیچھے نہیں پڑا، لیکن اگر آپ کو فارمر کو سبسڈی دینی ہے تو فارمر کو دے دینا پیچھے میں. کسی بڑے آدمی کو پہلے سبسڈی دے کر پھر چلے یہ تو آپ حل پہ آگے نا. کھاد تو نہیں، کھاد تو بڑا ذمہ دار بھی لیتا ہے، چھوٹا بھی لیتا ہے. بھائی آپ ڈائریکٹ ذمہ دار کو دے دینا سبسڈی. آپ فارماسیوٹیکل وہ اپنے فرٹیلائزر کمپنیز کو کیوں دیتے ہیں؟ ایک مثال ہے. اسی طرح آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں سر، جو ہمارے یہاں دو حکومتیں ہوتی ہیں، صوبے کی اور وفاق کی، یہ تو حکومتیں ہوتی ہیں جو اجارہ داریاں ہوتی ہیں، جو حکمرانی کرتے ہیں. جو اصل میں خدمت پرووائڈ کرتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ پہلو تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو پورا مرحلہ ہی نہیں ہے جس میں ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں. اگر آپ کا اوسطاً بچہ جو ہے وہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہا ہے تو وہ کیسے کسی اور ہندوستانی یا چینی بچے سے کمپیٹ کرے گا؟ اگر آپ کا 40% بچہ جو ہے وہ فزیکلی بھی انسٹنٹڈ ہے، یعنی کہ جسمانی طور پہ بھی کمزور رہ چکا ہے لیکن دماغی طور پہ بھی کمزور رہ چکا ہے، تو 40% بچے تو یہ چھوڑ دیا آپ نے. آپ کے پاس روزانہ اگر لاکھوں بچے بھوکے رہیں گے تو صبح آپ اس کو کیسے پڑھا سکیں گے جس نے رات کی روٹی نہیں کھائی ہو؟ تو سر تھوڑا سا اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. تھوڑی سی جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہیں، چاہے وہ نجکاری کے فیصلے ہوں، چاہے وہ دیگر فیصلے ہوں، تھوڑے سے فیصلے ہم کو لینے پڑیں گے. کچھ لوگوں کی اپنی سیاست خراب ہوتی ہے تو ہو، لیکن اب اگر ہم قوم کا فائدہ نہیں کریں گے. سب دیکھیں، ایک بنگالی جو ہے وہ ہم سے 3 سال زیادہ پڑھا ہوا ہے پاکستانی سے، اور 5 سال زیادہ زندہ رہتا ہے. یعنی ہم ہر پاکستانی کو 5 سال زیادہ جلدی موت دے دیتے ہیں. لاہور کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو 7 سال سے کہتے ہیں کہ اسموک کی وجہ سے آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا لاہور ہمارا شہر ہے نا، مطلب کراچی کے بعد ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل ہارٹ ہے. اس کے اندر اگر ہم اسموک کا پرابلم بھی سالو نہیں کرتے تو پھر کہیں نہ کہیں تو ہماری حکمرانی خراب ہے نا.